الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بہت سارے احکام بیان فرمائے، خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے ایک لفظ ہے وہ رابطو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ ملک تو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا، لیکن اگر آپ کے پاس سیکورٹی نہ ہو، آپ کے پاس فوج نہ ہو اور آپ کے پاس ایماندار لوگ نہ ہوں، جن قربانیوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے یہ خطہ ہمیں عطا فرمایا، آج ہم اس کا شکر ادا نہیں۔ مختلف طریقوں سے خوبیوں کے مقابلے میں مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن میں دعویٰ سے کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، روئے زمین پر کوئی خطہ اگر ہے مکہ مکرمہ کے علاوہ، مدینہ طیبہ کے علاوہ، تو اتنی آزادیاں کسی ملک میں نہیں نظر آئے گا۔ یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں، ہر انسان اپنے جائز حدود میں رہتے ہوئے اسلام کے لیے، ملک و ملت کے لیے خواہ و رفاہی کام کریں یا اسکول کالج مدرسہ اور اس قسم کے رفاہی ادارے قائم کریں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اب باہر کی دنیا میں آپ جائیں، جب تک کہ کوئی منظوری نہ ملے تو وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے حالات، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم یہاں اپنے ملک کے حوالے سے سر عام اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن وہاں مسلمانوں کی تعداد ہمارے یہاں سے زیادہ ہے۔ لیکن آئے دن جس طرح مسلمانوں کے ساتھ بربریت اور ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا جاتا ہے، یقین مانیے کہ روئے زمین میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے۔ پڑوسی ملک میں چائنا میں آپ چلے جائیں، وہاں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، آپ سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کا نسخہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ اذان نہیں دے سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو وہاں کیا رہا؟ جو لوگ وہاں پہنچتے اپنا دین بھی مٹ جاتا ہے، دل میں ایمان کا جذبہ ضرور ہے، نمازوں کی پابندی ہے، مسجد نہیں ہے، گھروں میں چھپ کر لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو آپ دنیا کے تمام ممالک کو سامنے رکھیں اور ہمارے ملک کو سامنے رکھیں کہ آپ اگر اندازہ لگائیں گے تو یقیناً ہمارے یہاں آزادی زیادہ ہے۔ بعض علاقوں میں، بعض سعودی عرب کی بات میں بتاتا ہوں، تو وہاں سرکاری مدارس ہیں، تو پرائیویٹ کوئی مدرسہ نہیں قائم کر سکتے آپ، تو وہاں لوگ چھپ چھپا کر مختلف گھروں میں جا کے تعلیم دیا کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگا اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام سے بنا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، وہاں سب ہمارے یعنی محبت کے مقامات وہاں ہیں، لیکن یہ آزادی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھیں ہر گلی میں مدرسہ مل جائے گا، کالج مل جائے گا، دکان مل جائے گی، اور طرح طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے ہو جائیں گے، لیکن اتنی آزادی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم اس کی قدر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ زمین عطا فرمائی، یہ ملک عطا فرمایا، علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ تخریب کاری نہ کریں، ہمارا فرض یہ ہے کہ اس کی خدمت کریں، کمی خامی کس میں نہیں ہے۔ اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھتے رہے تو کبھی ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے الگ پلیٹ فارم ہے، افہام و تفہیم کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھائیں، لیکن اتنی یعنی برائی بیان کر دینا جی اس میں کیا ہوا اور اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے۔ وہ آج وہاں جو مسلمان رہے، یقین مانے ان کے لیے طرح طرح کے ظلم ستم، ہر طرح کے معاملات ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم قدر کریں اس ملک کی کہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر، چائنا کے حالات کو دیکھ کر، حتیٰ کہ سعودیہ کے حالات کو دیکھ کر اللہ پاک نے ہمیں آزاد رکھا، اور ہر اعتبار سے جہاں ہم چاہے اسکول بنا لیتے ہیں، جہاں ہم چاہے درسگاہ قائم کر لیتے ہیں، جہاں ہم چاہے جلسہ کر لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کسی ملک میں یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں پیداوار کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اس زمین کے، اس ملک کے خطے کو اللہ پاک نے، اس زمین کو اللہ پاک نے ایسا یعنی زرخیز بنایا کہ ہر طرح کے پھل مل جاتے ہیں، ہر موسم میں چیزیں مل جاتی ہیں، پانی کی کمی نہیں الحمدللہ، ہر موسم یہاں ملتا ہے۔ تو ان تمام خوبیوں کے باوجود بھی اگر ہم اپنے ملک کی خیانت کریں اور اس کی برائی بیان کریں تو یہ وفادار نہیں ہے، ناشکری ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ اس ملک کی حفاظت کریں، اس کی محبت قائم رکھیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہمارے امور ہے اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے اس کو طریقے کے مطابق اگلے والوں کو لے کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام کا قلعہ ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ www.darsequran.com